کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق سے پہلے زمین بنایا اور زمین کو اپنی نعمتوں سے لبریز کر دیا۔ زمین کے اندر بھی نعمتیں رکھی، زمین کے اوپر بھی نعمتیں رکھا۔ جن چیزوں کی ضرورتیں انسانوں کو ہو سکتی ہیں ان سب کا اہتمام اللہ نے روئے زمین پر فرما دیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا جو کچھ ہے زمین میں، زمین و آسمان میں، خود زمین و آسمان میرے بندے سب تیرے لیے، تیرے لیے بنایا، پر تیرے لیے اتنی نعمتیں بنائیں کہ تو گن نہیں سکتا، اتنی نعمتیں پیدا کر دی کہ کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اسی میں میرے بندے تجھ کو رہنا ہے۔ پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے بنایا اور خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے بنایا۔ اب انسان کا فریضہ کیا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کی باتوں کو سنیں اور دماغ میں رکھے اور اسی پر عمل کرے۔ لیکن معاملہ یہاں الٹا ہے۔ پوچھتا ہوں، کتے کو شراب پیتے دیکھا ہے؟ کتے کو شراب پیتے دیکھا ہے؟ اللہ نے اس کا رزق جس میں رکھا ہے وہ وہی کھائے گا، دوسری چیز کو ہاتھ نہیں لگا گا۔ اور دوسرے جانور کو دیکھ لیں، جس جانور کا جس میں اللہ نے رزق رکھا ہے وہ جانور اسی میں اپنا گزر بسر کرتا ہے، خلاف میں نہیں جاتا۔ لیکن یہ انسان بڑا ناشکرا اور بڑا غدار ہے، پاکیزہ چھوڑ کر غیر پاکیزہ کی طرف بھاگ رہا ہے، اپنی طبیعت کو خبیث بنا لیا، اپنے نیچر کو گندا بنا لیا، اور جیسے عہد کر لیا ہو کہ سیدھی راہ نہیں چلوں گا۔ مشروبات میں اللہ نے سیب بنا دی، جوس بنا دیے، سیب کا جوس پیو، سنترے کا جوس پیو، موسمی کا جوس پیو، اور بہت سارے پیو، پاکیزہ جو زبان پہ بھی مزہ دیں، صحت کو بھی مزہ دیں، پینے میں بھی ٹھیک لگیں، پر اسے چھوڑ کر یہ گندا شراب کی طرف بھاگ رہا ہے، شراب کی طرف بھاگ رہا ہے۔ جبکہ میں جملہ سخت ہے کہہ رہا ہوں، برداشت کیجئے گا، سور جو کہ گندا ہے وہ گندا ہی کھاتا ہے، اس کے آگے رکھ دو تو نہیں پیے گا، سور نہیں پیے گا۔ اب یہ کتنا بڑا سور ہے، اندازہ لگائیں کہ اس کا بھی باپ ہوا شراب پی رہا ہے، یہ حال ہے۔ تو انسان نافرمانی میں اعلیٰ درجے پر پہنچا، نافرمانی کے میدان میں انسان سے آگے کوئی نہیں۔ وہ کتا جسے تم کتا سمجھ کے دوریاتے رہتے ہو، مارتے رہتے ہو، بھگاتے رہتے ہو، وہ کتا تو ضرور ہے لیکن اپنے مالک کا ناشکرا نہیں ہے۔ سنیے، بلی ضرور ہے، مالک کی ناشکری نہیں کرتی۔ دوسرے اور جانور، وہ جانور تو ضرور ہیں لیکن اپنے خالق کی نافرمانی نہیں کرتے، پر یہ انسان جس کے لیے اللہ نے خالی احساس دلانے کے لیے چند باتیں عرض کرتا ہوں، کیا نہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، پودا پیدا کیا،
اس کا ڈنٹھا کھانے کے لیے تم سے نہیں کہا، اتنا لاڈ دیا گیا تمہیں قدرت کی طرف سے، اتنی عظمت دی گئی تمہیں قدرت کی طرف سے، اتنی اہمیت دی گئی تمہیں قدرت کی طرف سے کہ نہیں کہا گیا کہ تم ڈنٹھا کھاؤ، نہیں، ڈنٹھا پھینک دو، وہ جانور کھائے گا، جانور ڈنٹھا کھا کر اللہ اللہ کرے گا۔ تم بالی لو، بالی کے اندر ہم نے بیج، چھلکوں کے بیج محفوظ رکھ دیا ہے میرے بندے تیرے لیے، چھلکوں کے بیج رکھ دیا۔ اب آپ اسے نکالتے ہیں، چھلکے پر چھلکا اسے اتارتے ہیں، اندر سے مغز نکالتے ہیں، وہ آپ کے لیے قدرت نے رکھا، پھل پیدا کیا، ان پر چھلکے لگا دیے تاکہ مغز محفوظ رہے، میرے انسان بندے کو تکلیف نہ پہنچے آیا ہے، پھر بھی تم کتنے ناشکرے ہو۔ گھاس جانوروں کے لیے، پتے جانوروں کے لیے، صرف اسپیشل مغز تمہارے لیے قدرت نے رکھا اور کہا میرے بندے تیرے لیے کھا اور اپنے خالق کو یاد کر، کھا اور اپنے مالک کو یاد کر۔ پرواہ رے انسان، صبح آنکھ کھلے تو کھانا چاہیے، دوپہر دن چڑھے تو کھانا چاہیے، شام سورج ڈوبے تو کھانا چاہیے، جب تک سو نہ جائیں اسپیشل کھانا چاہیے، مگر اس مالک کو جب یاد کرنے کی باری آتی ہے تو ہم جانوروں سے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور یہ ناپاک چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، مضر چیزوں کی طرف بھاگتا ہے۔ سگریٹ نہ گڑ تیتا ہے نہ گڑ میٹھا، گٹکھا کوئی بتائے لذت کیا ہے اس میں، کوئی بتائے ٹیسٹ کیا ہے اس میں، کوئی بتائے اس میں فائدہ کیا ہے۔ دنیا میں جو سب سے بد دماغ اور پاگل ہو اس سے بھی پوچھو تو کہے گا گٹکے میں کوئی فائدہ نہیں، مگر اپنے آپ کو عقل مند کہلانے والا وہی پڑیا پھوڑ رہا ہے منہ میں۔ اس نے کہا تھا پاکیزہ کھاؤ، یہ گندا کھا رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، پتا ہے کینسر ہو جائے گا پر کھا رہا ہے، پتا ہے بیوی بیوہ ہو جائے گی پر کھا رہا ہے، پتا ہے نقصان بہت زیادہ ہے لیکن کھا رہا ہے۔ یہ عقل پر پردہ کیسا پڑا ہے، خالی یہ سوچیں آپ۔ انسان گر کر کتنے نیچے جا چکا ہے یہ خالی سوچیں آپ۔ اب ایک بندے کی بات بتاتا ہوں، میرے سامنے اسپیشل گٹکا، اس میں کئی کوالٹی آتی ہے، اسپیشل گٹکا کھاتا تھا، ایک دم جوان ینگ لئیم صحیح، نہ مانا نہ مانا نہ مانا، کھاتا رہا، کینسر پکڑ لیا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب کینسر ایسے نہیں مارتا ہے تمہیں، یہ 10 روپے 5 روپے 15 روپے کی پڑیا یہ تمہیں ایسے نہیں مارتی، پہلے تو بے آب مچھلی کی طرح تڑپاتی ہے اور پھر تمہارے گھر کھیت بچواتی ہے، پھر تمہیں قبرستان پہنچاتی ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ نہ مانے جناب، پکڑ لیا کینسر۔ ایک خالی واقعہ دیتا ہوں، آپ سمجھ آئے تو شعور لے لیجئے، نہیں تو بد عقلوں کو سمجھانا یہ تو بڑا مشکل ہے۔ دکان بکی، جناب صحیح ہو جائیں، بیوی نے سوچا بیوہ ہونے سے بچ جاؤں، کیسے زندگی گزار لوں گی، گھر بھی بیچ دیا، 50 لاکھ روپے خرچہ کر دیے، کچھ نہ بچا، اور 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں لاسٹ میں جناب چلے گئے، مر گئے۔
اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں چھوڑ کے گیا ہے، کیا ان بچیوں کو باپ کی یاد نہ تڑ پائے گی؟ کون ان کی کفالت کرے گا؟ آج کے دور میں تو لوگ اپنے بچوں کی صحیح سے کفالت نہیں کر پاتے، کون دیکھے گا ان کو؟ تہوار آئیں گے تو کیا ان بچیوں کی آنکھوں سے آنسو نہ گریں گے؟ کیا جب وہ بیوہ کسی سہاگن کو دیکھے گی تو اس کا کلیجہ نہ پھٹے گا؟ کہاں جائے، گھر بھی نہ رہا، دکان بھی نہ رہی، جوانی ہے، بیوہ ہو گئی، ساتھ میں 2 بچیاں ہیں، وہ جائے کہاں وہ بیٹی؟ آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ڈھونڈو تو ہزاروں ملیں گے اس طریقے سے، پھر بھی یہ انسان اتنا نادان ہے۔ تو یہ 10 روپے کی پڑیا ایسے برباد کرتی ہے تمہیں، ایسے نشٹ کر رہی ہے تمہیں۔ اس کا دوسرا پہلو، کیلکولیٹر چلائیے گا، آپ چلائیے، میں بتا رہا ہوں۔ آپ فرض کریں ایک آدمی 10 روپے کا روزانہ گٹکھا کھاتا ہے، اور ایک محلے میں صرف 500 آدمی 10 روپے کا گٹکھا کھاتے ہیں، جوڑیے کتنا ہوا؟ 5000 ہوا۔ اور خالی بھیونڈی شہر کو لے لیجئے، 25 محلہ خالی لے لیجئے، 5000 کو 25 سے ضرب دیجئے، 1,25,000 روپے ہر دن تم دانت کے نیچے کچل کے گٹر میں ڈال دیتے، پھر تم کہتے ہو ہم غریب ہیں، پھر تم کہتے ہو ہم لاچار ہیں، پھر تم کہتے ہو کہ ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے۔ جو قوم ہر دن، یہ میں کم بولا ہوں، بالکل معمولی عرض کیا ہوں، ورنہ یہ کروڑ میں جائے گا۔ اتنا پیسہ آپ کی جیب سے نکل کر روزانہ گٹر کی زینت بنتا ہے۔ اب اس کو 1 مہینے سے ضرب دیجئے 30 دن سے، 1,25,000 کو، کتنا بنا؟ 37,50,000۔ یہ 37,50,000 معمولی پیسے۔ اب اگر پورے ہندوستان کے شہروں کو لے لیں آپ، گاؤں اور کھیڑوں کو لے لیں، کئی کروڑ روپے بنیں گے۔ آج ہمیں ایک مسجد بنانی ہے، واٹس ایپ پہ چیخ رہے ہیں 1 روپیہ ڈال دو۔ مدرسہ بنانا ہے، چیخ رہے ہیں 10 روپیہ دے دو۔ تمہارے 10 روپے سے یونیورسٹی بن جائے گی، مسجد بن جائے گی، مدرسہ بن جائے گا۔ آپ سے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، آپ سے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور ادھر آپ مجھے بتائیں، ہر شہر میں کوئی ایک جگہ رکھی جائے اور وہاں بڑا غلہ رکھا جائے اور صرف شہر کے لوگ 10 روپے اس میں روز ڈالیں، ہر مہینہ ایک مسجد بنا سکتے ہو، ہر مہینہ ایک مدرسہ بنا سکتے ہو، ہر مہینہ ایک یونیورسٹی بنا سکتے ہو، نہ جانے کہاں سے کہاں اپنی قوم کو پہنچا سکتے ہو۔ مگر جس قوم کی مت ماری گئی ہو اس کو کون سدھارے گا؟ جس قوم کی تقدیر سو گئی ہو اس کو کون جگا پائے گا؟ بھائی چیخ لیں ہم بھی، بس وقت گزاری ہماری بھی ہو جائے۔ جس قوم کا یہ برا حال ہو اس کو کوئی نہیں سدھار پائے گا۔ اس لیے پیارے، اگر سمجھ آ رہی ہو، میری باتیں کچھ دل و دماغ میں بیٹھ رہی ہوں، تو ان پر غور کیجئے اور ایسی بری عادتیں اپنے اندر نہ آنے دیجئے۔ اس کا ایک اور پہلو بتا دوں، پہلے واقعہ سن لیں۔ سیدنا عثمان غنی عالم اسلام میں سب سے بڑے غنی ہیں، سبحان اللہ، ان سے بڑا کوئی غنی نہیں، اس وقت میں بھی اور آج بھی۔ آج ہم سے آپ سے 10 روپیہ مشکل ہوتا ہے، جھولیاں گزر رہی، میں بھی بھیک مانگ رہا ہوں، صرف 7 لاکھ کی ضرورت ہے۔ سولر لگانا، اللہ کے گھر میں چراغ پہ
लगाना, भीख मांग रहा हूं हर हफ्ता, नहीं हो पा रहा है। इस कौम की जेब में नहीं है। पान पट्टी पे बिमल बेचने वाला रोजाना 10,000 कमा रहा है, बिमल बेच के, आपसे गुटखा बेच के, नहीं होता इस कौम से कि जायज जगहों पर पैसे खर्च करें। आपके सामने सैयदना उस्मान गनी 10-10 हजार दीनार सोने का सिक्का 1400 साल पहले राह खुदा में दे देते थे, हजार ऊंट दे देते थे, ऐसे गनी थे। मगर वो वाकया लाइए दिमाग में, तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त नहीं है। चराग तेज हो गया, जिससे तेल ज्यादा खर्च होने लगा। गुलाम पर ऐसा गजब में आए कि जैसे कि अब उसे मार देंगे, बरहम हो गए, खूब डांट लगाई। पूछा गया, सरकार एक तरफ खजाने का दरवाजा खोल देते हैं, फिर देखते नहीं कितना खर्च हुआ, और इधर आप चराग तेज हो गया तो इतनी डांट लगाए आप गुलाम को। कहा, हां, खजाना खोल देता हूं अल्लाह के लिए, उसका अज्र मुझे अल्लाह देगा, वो आसान है। और ये जो तेल ज्यादा जल रहा है, इसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। और सुन लो, अल्लाह के एक सवाल का जवाब भी बंदे के बस की बात नहीं है। एक सवाल का जवाब भी बंदे के बस की बात नहीं है। इसलिए हम डरते हैं कि मालिक ने पूछ लिया तो जवाब क्या दें। ये वो अकाबिर हैं जिनके पीछे हम चल रहे हैं। और वहां चराग तेज हुआ तो खौफे खुदा से सीना लरस रहा है। तेरा 100 रुपया रोज गुटखे में जा रहा है, 50 रुपया रोज सिगरेट पी के धुआं बना के उड़ा रहा है। बंदे, तू कैसे जवाब देगा अपने अल्लाह को? जब वो सवाल करेगा तो तेरे पास होगा कोई जवाब, फिर ऐलान होगा, फला ने अल्लाह की इतनी नेमतें जाय की थी, इसलिए इसको इतने साल की सजा जहन्नम में जलने की सुनाई जा रही। तब तुम ताब न ला सकोगे। मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, परवरदिगार की याद दिलाता हूं। मैं बहुत छोटा हूं, मगर आपको जगाना चाहता हूं, बेदार करना चाहता हूं। ये फजूल खर्चियां छोड़ दें, ये गलत चीजें मुंह के करीब ले जाना छोड़ दें। आपको एक और पहलू इसी में समझाता हूं। फरमाया गया, प्याज खा के नमाज के लिए मस्जिद में न जाओ, लहसुन खा के मस्जिद में न जाओ, मना किया गया ना। क्यों? बदबू आती है, उसमें से बदबू आती है। ये कहा गया। और ये बिमल से मुंह भर लेते हो, 1000 बार कुल्ली करो, बदबू नहीं जाती है, भोकुड़ की तरह दूरी से गंधाते हो। गुटखा खाने वाला दूरी से बदबू मारता, बाजू से गुजर जाए तो बदबू आती, जिसे अंडू नहीं बदबू मारता, वही हाल इसका। फिर तुम कैसे अल्लाह का जिक्र? तो ये माने जिक्र खुदा भी है, बड़ी लानती चीज है। कोई एक फायदा इससे बता दो प्यारे, जिससे तुम्हारे लिए खाने का रास्ता मिल जाए। कोई जायज रास्ता नहीं, किसी तरह उसमें फायदा नहीं है, इसलिए उससे बचो। दूसरी चीज हो, गटर का गंदा निकाल के एक बगल रख दो, एक्सपीरियंस कर लो, और बिमल खा के थूक दो, ज्यादा घिन देखो किससे आएगी, देखो ना। और उसी से तुम पूरा मुंह भरे हुए, पूरा अंदर का भरे हुए हो, बाज आओ प्यारे। अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें पैदा की, तुमको पाकीज़ा और आसन तरीके से पैदा किया, और तुम्हारे लिए पाकीज़ा और आसन चीजें खाने के लिए रखा। तो इन गंदी चीजों के करीब न जाओ। आज का मेरा यही पैगाम है। ये मेरे अकेले की कोशिश से कुछ नहीं होने वाला। अब यहां ये भी एक रोना है,
ہماری قوم کے لوگوں نے ہم لوگوں کی باتیں یہ کہہ کر کے ہلکی کر دیا ہے کہ یہ تو میاں مولوی ان کا کام ہی یہی ہے، ان کو بولنے دو، اپنا کام کرو، جو کرنا ہے کرو، ان کا کام یہ ہے بس خالی گونگے بہرے بن کے چپ سن لو بس۔ یہ کچھ لوگوں نے ایسا گندا ذہن رکھ کر اپنے علماء کی باتوں کو ہلکی کرنے کی کوشش کیا، ان کا کیا انجام ہوگا وہ وہی جانے۔ پیارے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس میں اور بھی پہلو ہیں، میں آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ موقع رہا تو بتاؤں گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ لینا، جو قوم اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیتی ہے وہ بھٹکتی ہے، بھٹکتی ہے۔ سن رہے ہیں دھیان سے؟ وہ راستہ نہیں پاتی، اور میں اس کو قرآن کریم سے ثابت کرتا ہوں، بس 2 لائن سورۃ المائدہ میں ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ کا حکم ہوا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اپنے پورے لاہ و لشکر، پوری ذریت کے ساتھ، تو یہ لوگ انکار کر دیے، کہا ہم نہیں جائیں گے، وہاں اندر جائیں گے تو ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، جہاد کرنی پڑے گی، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، دونوں جنگ کرو اور خالی کرواؤ، تب ہم آئیں گے وہاں۔ انکار کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ان بدبختوں فاسقوں سے مجھے الگ کر دے، مجھے اور میرے بھائی سے الگ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے الگ ہوئے، 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملا۔ کتنے؟ 40 سال تک بھٹکتے رہے، جدھر جاتے راستہ ہی نہیں، بھٹک گئے، راستہ ہی نہیں مل رہا، جدھر جاتے ہیں بلوک 9 فرسنگ زمین میں وہ تقریباً 6 لاکھ لوگ بھٹکتے رہے، راستہ نہیں ملا۔ جی نصیحت لے لو، جو بزرگوں کی راہ سے ہٹتے ہیں ان کا یہی حال ہے، یہاں بھٹکیں گے، قبر میں پٹیں گے، حشر میں عذاب کا مستحق بنیں گے۔ تو اپنے بزرگوں کو دیکھو، اپنے نبی کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، اکابرین کو دیکھو، ہندل ولی غریب نواز کو دیکھو، ان تمام بزرگوں کو دیکھو۔ اگر یہ ان فالتو چیزوں کو اپنے قریب آنے دیے ہوں تو تب آپ کے لیے کوئی سند بنے نہیں، دیکھو گے۔ تو پیارے، ان سے بچو، بالکل بچو۔ اور ایک بہت اہم بات پہنچا دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے ہم فلانے مولانا کو دیکھیں ہیں، دبا کے کھاتے ہیں، ان کو کیوں نہیں بولتے؟ بالکل رائٹ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، معاف کیجئے گا، کچھ اصحاب لبادہ ہیں اور کچھ حقیقت میں عالم ہیں۔ عالم وہ نہیں جس کو صرف لوگ عالم کہیں، عالم وہ ہے جس کو قرآن عالم کہے، جس کو رسول اللہ کا فرمان عالم کہے، جس کے حرکات و سکنات، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا انداز زندگی عالم کہے، وہ ہے۔ لبادہ تو کوئی بھی پہن لے گا، کپڑا پہن لیا، جبہ پہن لیا، سر پہ ٹوپی رکھ لیا، آپ کہیں گے مولانا ہے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ تو جو ایسا کرتے ہوں گے وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ علماء سے کہا گیا ایسا عمل نہ رکھو کہ جسے عوام دلیل بنا لے اور خود اسی راہ پر چل پڑے، جسے عوام دلیل بنا لے اور خود وہی کام کرنے لگے، یہ کہا گیا۔ تو ان کو دلیل آپ نہ بنائیں، ان کو دلیل نہ بنائیں، ان کو دلیل بنائیں جو نہیں کھاتے، ان کو بنائیں جو اس کے قریب نہیں جاتے، ان کو دلیل بنائیں، اور جن کو اس فعل میں مبتلا دیکھیں ان کو آپ سمجھ جائیں یہ خالی کال کال چلانے والے ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ تو دوستو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، کچھ اور پہلو ہیں، آئندہ زندگی رہی تو عرض کروں گا۔ اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما۔